قانون چاکھے والی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب المحموز، باب اول محموز الفا از باب فعلا یفعلو چون الامر فرمودن کار امرا یامر امرا فهو آمر و امر یؤمر امرا فذاک مأمور لم یامر لم یؤمر الاخر۔ باب دوسرا محموز الفا از باب فاعلا یفعلو چون الاذن اذن دینا اجازت دینی، آذنا یاذن اذنا فهو آذن و اذن یؤذن اذنا فذاک مأذون۔ وہ جوازی قانون اگے آ رہے ہیں، لم یاذن لم یؤذن۔ باب اول محموز العین، دو محموز العین از باب فعلا یفعل چون السؤال چاہنا وسو سوال والسؤل والمسألہ تو پوچھنا، سأل یسأل سؤالا فهو سائل وسئل یسأل سؤالا فذاک مسئول۔ باب دوسرا محموز العین از باب فاعلا یفعل چون الزعر زا حمزہ را بانگ کردن، شیرا سینہ شیر دا سینے وچوں بڑک مارنا ہو جڑا کردا ہے جی انہوں آندے نے زعر۔ زائرا یزعر زعرا فہو زائر و زائرا یزعر زعرا فذاک مزعور لم یزعر لم یزعر۔ باب اول محموز اللام چون القرء والقراءت والقرآن خواندن، قرأ یقرأ از باب فعل یفعل، قرأ یقرأ قرآن فهو قارئ وقرئ وقرئ یقرأ قرآن فذاک مقروء لم یقرأ الاخر۔ باب دوم محموز اللام از با فعل یفعل چون الہن او گواریدن توام، توام کا خوشگوار ہونا، ہضم ہو جانا، ہانا آیہن او ہن ان فہو ہان ان وہن آیہنا او ہن ان فذاک مہنوء لم یہنا لم یہنا۔ کون پڑھا جی؟ ہر حمزہ ساکن مظہر جما قبل اس دا متحرک ہوئے، حمزہ وچ دوجے کلمے دے سوا اس حمزہ ساکن نو نال حرف اللہ دے بدل کرندے ہن، آتے وفق حرکت ما قبل اس دے آتے نہیں اتے وفق حرکت ما قبل اس دی دے جوادم نال اس شرط دے جے باعث تحریک دا موجود نہ ہوئے، موجود نہ ہو، مفعول موجود نہ ہوئے۔ ایسا بس لو جی، محموزہ دے قانون شروع ہو گئے۔ پہلا ہر حمزہ یہ لفظ کیا پہ کرے گا؟ حمزہ، یہ سارے قانون کی ہونا ہے؟ سجن حمزہ تھوڑے سامنے جی۔ ہر حمزہ ساکن مظہر جے ما قبل اس دا متحرک ہووے، او جڑا ما قبل متحرک ہے نا، جے کر او حمزہ ہے ما قبل بھی حمزہ وچ دوجے کلمے دے، حمزہ کیونکہ جو اسے کلمے وچ ہویا تے او اگے قانون آنا ہے، ہن دوجے نو بدلانا واجب ہے تے اے قانون جوازی ہے، سمجھے جے گل؟ حمزہ وچ دوجے کلمے دے سوا حمزے دا مطلقاً، حمزے ساکن دا ما قبل متحرک حمزہ نہیں، ہن عام میں پاویں اسے کلمے وچ ہووے تے دوجے کلمے وچ ہووے مطلقاً کرنا کیے، اس حمزہ ساکن نو نال حرف علت دے بدل کریندے ہیں۔ کیڑے حرف علت نال؟ اتے وفق حرکت ما قبل اس دی دے، ایک قانون کی ہے جوازن، جے ما قبل فتح تے حمزہ کندے نال بدلے گا، تے جے ما قبل ضمہ تے جے ما قبل کسرہ، اے مطلب نال اس شرط دے جے باعث تحریک دا موجود نہ ہووے، اس حمزے ساکن نو حرکت دینے دا کوئی باعث نہ ہووے تے تاں بدلے گا، جے حرکت دینے دا باعث ہویا تے پھر بچ ویسی، پھر انو حرکت دینے،
ارشاد فرماؤ خبلا قانون ہر حمزہ ساکن مظہر جے ما قبل اس دا متحرک ہوئے حمزہ وچ دوجے کلمے دے سوا حمزہ دے مطلقاً اس حمزہ ساکن نو نال حرف علت دے بدل کریندے ہن اتے وفق حرکت ما قبل اس دیدے جوادن نال اس شرط دے جے باعث تحریک دا موجود نہ ہوئے موجود نہیں یار موجود مفعول بلتی موجود نہ ہوئے جی ہر حمزہ ساکن مظہر جمع قبل اس دا متحرک ہوئے حمزہ وچ دوجے کلمے دے سوا حمزہ دے مطلقاً اس حمزہ ساکن نو نال حرف علت دے بدل کریندے ہیں تے وقت حرکت یہ آتے نہیں پڑھنا یہ آتے بھی ہوندا ہے بمانا واو اتے ہوندا ہے اس دے مطابق جی اتے وفق حرکت تے وقت حرکت قبل اس دی دے جوازن نہ یہ قانون جوازی ہے وجوبی نہیں یہ قانون وجوبی نال اس شرط دے جواز تحریک دا موجود نہ ہوئے تحریک حرکت دینا جی تحریک کیڑے باب دی مصدر ہے تفریق ہاں جی پڑھو جی شروع قوانین ابواب محمود ٹھیک ہے جی قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کہ ما قبل و متحرک باشد حمزہ در دوم کلمہ اگر غیر اد حمزہ باشد تا مطلقاً آ حمزہ ساکن را بوفق حرکت ما قبل بدل کردن کنند جوازن با این شرط کے باعث تحریک موجود نہ باشد شاباش قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کہ ما قبل اس کا متحرک ہو حمزہ اگر ما قبل متحرک حمزہ ہے حمزہ دوسرے کلمے میں اگر غیر ہے حمزے کا اگر غیر حمزہ سے ہو تو مطلقاً خواہ سے وچ خواہ دوجے کلمے کرنا کیے اس حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرتے ہیں جوازن وہ گل رہ گئی نا ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل کرتے ہیں جوازن یہ جملہ رہ گیا سمجھائی جی اس شرط کے ساتھ کہ حرکت دینے کا باعث موجود نہ ہو ارشاد قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کہ ما قبل اس کا متحرک ہو حمزہ دوسرے کلمے میں اگر غیر حمزہ سے ہو تو مطلقاً اس حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرتے ہیں جواز کس شے کے ساتھ حرف علت کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ باعث تحریک کا موجود نہ ہو قانون ہر حمزہ ساکن مظہر کے ما قبل اس کا متحرک ہو حمزہ دوسرے کلمہ میں اگر غیر حمزہ سے ہو تو مطلقاً اس حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن اس شرط کے ساتھ کہ باعث تحریک کا موجود نہ ہو مطلب قانون چیز ہر حمزہ ساکن مظہر کے ما قبل متحرک باشد اگر ما قبل حمزہ متحرک باشد تا این شرط است کہ در دوم کلمہ باشد اگر ما قبل متحرک غیر اد حمزہ باشد تا مطلقاً اگر لگا چل راچے معنی است ما قبل حمزہ متحرک باشد خواہ در یک کلمہ باشد خواہ در دوم کلمہ باعث تحریک ہم موجود نہ باشد حمزہ ساکن را بحرف علت بدل کردن جائز است مطلب قانون کا کیا ہے مطلب قانون کا کیا ہے ہر حمزہ ساکن مظہر ما قبل اس کا متحرک ہو آگے تفصیل اگر ما قبل اس حمزہ ساکن کا جو متحرک ہے وہ بھی حمزہ ہے تو پھر تا این شرط است تو پھر یہ شرط ہے کہ اے جڑا حمزہ ہے ایک کلمے دے شروع وچ ہوے ساکن تے جڑا ما قبل متحرک ہے او دوجے کلمے دے آخر وچ ہوے تا جوڑ جڑنا ہے تو وہ دوسرے کلمے میں ہو کیونکہ ایک میں ہوئے تو آگے آ رہا ہے وہ وجوبی ہے بدلنا اگر ما قبل اس حمزہ ساکن کا متحرک حمزے کا غیر ہو تو پھر مطلقاً مطلقاً کا کیا معنی ہے ما قبل اس حمزہ ساکن کا جو متحرک ہے اور حمزے کا غیر ہے خواہ ایک کلمے میں ہو خواہ دو کلمے میں ہو
باعث تحریک کا بھی موجود نہ ہو. ہن شرطاں پوریاں ہو گئی. ہن کرنا کی ہے؟ اس حمزہ ساکن کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے لیکن ما قبل کی حرکت کے موافق. ہاں جی مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر حمزہ ساکن مظہر کہ ما قبل اس کا متحرک ہو. اگر ما قبل اس کا حمزہ متحرک ہو تو یہ شرط ہے کہ دوسرے کلمے میں ہو. اگر ما قبل اس کا متحرک غیر حمزہ سے ہو تو مطلقاً حمزہ کا غیر ہو. حمزہ کا غیر ہو تو مطلقاً. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ ما قبل اس کا اس حمزہ کا ما قبل اس حمزہ کا ما قبل اس حمزہ کا حمزہ متحرک میں دس رہا کہ ما قبل اس حمزہ کا ما قبل اس حمزہ کا متحرک ہو خواہ کیونکہ حمزہ متحرک تو پیچھے گزر گیا جی. یہ حمزے دا غیر ہے کہ حمزہ چل رہا ہے غیر ہے تو پھر غیر نو حمزہ ٹھوکی ہونا ہے. ما قبل اس حمزہ کا حمزہ کا متحرک کیڑا حمزہ جڑا ساکن ہے اس کا ما قبل متحرک ہو متحرک ہو ہوے کی حمزے دا غیر ہوے تے خواہ خواہ ایک کلمے میں ہو خواہ دوسرے کلمے میں ہو. اے گل ہے جی باعث تحریک کا بھی موجود نہ ہو موجود نہ ہو تو اس حمزہ ساکن کرنا کیے تو اس حمزہ ساکن کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے ما قبل کی حرکت کے موافق. مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر حمزہ ساکن مظہر کے ما قبل اس کا متحرک ہو. اگر ما قبل اس کا حمزہ متحرک ہو تو یہ شرط ہے کہ دوسرے کلمے میں ہو. اگر ما قبل اس کا متحرک غیر حمزہ سے ہو سین گولا مار گیا. حمزہ کا غیر ہو حمزہ کا غیر ہو حمزہ کا غیر ہو تو مطلقاً. جملہ خام خوخا کر دے جی. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ ما قبل اس کا حمزہ پھر ما متحرک قبل اس کا حمزہ متحرک وہ جس کو 15 منٹ لایا تو اسے گل تے مار دیے. ما قبل اے جڑی شک چل دی بھی اے ما قبل حمزہ ہوے کہ غیر ہوے غیر. تے پھر پہنا ما قبل اس کا حمزہ متحرک ہو تے پھر حمزہ بنائے کہ غیر بنائے. ما قبل اس حمزے کا متحرک ہو خواہ حد ہو گئی یار. خواہ ایک کلمے میں ہو خواہ دوسرے کلمے میں باعث تحریک کا بھی موجود نہ ہو تو اس حمزہ ساکن کو حرف علت کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے. مثال حمزہ ساکن کے ما قبل او متحرک حمزہ در دوم کلمہ باشد چون یقرا او زر لن یقرا آ زر بالکاری ای بل نہیں ہے بے بڑیا بکاری ای زر الف لام کے دلے اندے جی کہ در اصل یقرا او ای زر لن یقرا آ ای زر بکاری ای زر بودن حمزہ در حمزہ بسلی حمزہ وصلی کیڑا حمزہ حمزہ بسلی حمزہ وصلی درد کلام ساکت شد یقرا او زر لن یقرا آ زر بیکار ای زر شدند. این حمزہ ساکن مظہر است ما قبل او متحرک است در دوم کلمہ در دوم کلمہ ہم است باعث تحریک ہم موجود نیست. ای حمزہ ساکن باوفق حرکت ایسا ہے بنا تک ٹائم کافی سے رہا تو کوئی گل نہیں. حرکت ما قبل بدل کردن جائز است. یقرا او زر لن یقرا آ زر بیکار ای زر خواندن جائز است. اب مطابقی مثالیں شروع ہیں. 3 مثالاں بنیاں 3. مثال حمزہ ساکن کے ما قبل اس کا حمزہ متحرک ہو تو ان کے شرط سے دوسرے کلمے میں کیڑا حمزہ متحرک جڑا ما قبل ہے دوسرے کلمے میں ہو جیسے یقرا او زر لن یقرا آ زر بیکار ای زر. اصل میں ہے یقرا ہے نا یقرا تے اگے امر جوڑ دیتا اے زردہ کندہ تے پھر لن یقرا اگے امر جوڑ دیتا اے زردہ بیکار اے اگے امر جوڑ دیتا کندہ تھے. حمزہ بسلی ہے تینوں میں امر کا تو یہ حمزہ بسلی درج کلام میں اچھی بولو ساکت ہو گیا تو بن گیا یقرا او زر کہ کوئی نہیں بنیا لن یقرا ا زر
बेकार एज़र बन गया। जी हूँ है शर्ता नहीं, ये हमजा साकिन है, ओ अगला हमजा जी ओ हमारा वाला फा कलमा जड़ा फा कलमा जी ओ हमजा, ये हमजा साकिन है, मुज़र है, मा कबल उसका मुतहर्रिक है, और है कियो, हमजा और दूसरे कलमे में भी है, बाइस तहरीक का भी मौजूद नहीं है। आ जड़ा दूजे कलमे दा हमजा साकिन है कौन है? दूजे हमजा साकिन इस हमजा साकिन को मा कबल की हरकत के मुआफिक हरफे इल्लत से बदल करना जायज़ है। ये हमजा साकिन है, मुज़र है, मा कबल उसका मुतहर्रिक है, हमजा है मा कबल, दूसरे कलमे में भी है, तहरीक का बायस भी मौजूद नहीं है। इस हमजा साकिन को ओ जड़ा ए ज़िर तो बाद हमजा है, जी ओ हमजा पहले कलमे वाला नहीं। दूसरे कलमे ला मैं और समझावा तुसी और समझो। मा कबल की हरकत के मुआफिक हरफे इल्लत से बदल करना जायज़ है। अब यकरा ओ में पहले हमजे की हरकत क्या है? पेश है जमा पेश है, तू पेश पै गए, जम्मा है बलाओ भी। अब दूजे हमजे साकिन नूं केड़ी शय नाल बदलाना जायज़ है? वाव ये जायज़ है, वाजिब नहीं। यकरा ओ ज़िर पढ़ना भी जायज़ है, ते यकरा ऊ ज़िर पढ़ना भी ऐ समझो। लई यकरा अ ज़िर में हमजा साकिन है, मा कबल हमजे की हरकत क्या है? मफ्तू मफ्तू। हरकत पूछ रहे हैं वहाँ, फता पुट्ठे बोली वो मफ्तू तो वो हरफ है जी, वो फता हरकत पूछ रहे हैं। फता हरकत हुंदी है जमा फता कसरा, जमा फता कसरा। हरफ हुंदे ने मजमूम ते मकसूर ते मफ्तू। भला हो जी 13 वारी पढ़ा चुके हैं यार। ये हुन लई यकरा नू, लई इस मा कबल चूंकि जबर है तो हमजे साकिन को किससे बदलना जायज़ है? अलिफ से। लिहाजा लई यकरा को लई यकरा ज़िर, लई यकरा ज़िर ये जायज़ है, ते लई यकरा ज़िर भी जायज़ है। बेकार ए ज़िर में हमजा साकिन का मा कबल हमजा दूसरे कलमे में उसकी हरकत क्या है? कसरा तो दूसरे साकिन को किससे बदलाना जायज़ है? यासिया बेकार ई ज़िर भी जायज़ है, ते बेकार ए ज़िर भी जायज़ है। मना करो। एक मुताब की मिसाल आ गई जी। मिसाल हमजा साकिन के मा कबल उसका मुतहर्रिक हमजा दूसरे कलमे में हो, जैसे यकरा ऊ ज़िर लई यकरा आ ज़िर बेकार ई ज़िर, जो कि असल में यकरा ऊ ई ज़िर लई यकरा आ ई ज़िर बेकार ई ज़िर थे। वो हमजा अगला जी ओ शुरू वाला हमजा वसली है जी जेड़ा अमर ते आया पे जी। हमजा वसली दर्ज कलाम में साकित हो गया तो यकरा उ ज़िर लई यकरा आ ज़िर बेकार ई ज़िर हो गए। ये हमजा साकिन मुज़र है, माकबल इसका मुतहर्रिक है, दूसरे कलमे में भी है, बाइस तहरीक का भी मौजूद नहीं है। इस हमजा साकिन को माकबल की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत के साथ बदल करना जायज़ है। तो यकरा ऊ ज़िर लई यकरा आ ज़िर बेकार ई ज़िर पढ़ना जायज़ है। और किस तरह पढ़ना जायज़ है? यकरा ऊ ज़िर लई यकरा आ ज़िर बेकार ई ज़िर पढ़ना यानी असली हालत है ओ हमजा फसली तो खाम खा गिरना दर्ज कलाम है। यानी हमजे नु हमजा रखना भी ठीक है, एनू वाओ अलिफ या नाल बदलाना भी ठीक है। ये मतलब है जवाज दा भी दोवें तरह ठीक है जी। जी मिसाल हमजा साकिन के माकबल उसका मुतहर्रिक हमजा दूसरे कलमे में हो, जैसे यकरअ ज़िर लई यकरअ ज़िर बेकार ए ज़िर, जो कि असल में यकरअ ए ज़िर लई यकरअ ए ज़िर बेकार ए ज़िर थे। हमजा वसली दर्ज कलाम में साकित हो गया, यकरअ ज़िर लई यकरअ ज़िर बेकार ए ज़िर हो गए। ये हमजा साकिन मुज़हर है, माकबल उसका मुतहर्रिक है। फिर आ देने लगे जी एवें वजात ना लेके तो जो समझाए तो फिर तो गल ठीक है, जैसे हू कर छड़ी फिर कुछ भी नहीं जी।
ماقبل اس کا متحرک ہے اور دوسرے کلمے میں بھی ہے، باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ حمزہ ساکن ماقبل کی حرکت کے موافق، اس حمزہ ساکن کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے۔ تو یقرا او زیر لن یقرا آ زیر بقار ای زیر پڑھنا جائز ہے، تے اصلی حالت وچ پڑھنا بھی جائز ہے۔ شابہ ہاں۔ مثال حمزہ ساکن مظہر کے ماقبل او متحرک غیر حمزہ دار یک کلمہ باچے چون یا اخذو یؤخذو میخذو این حمزہ ساکن میں خزون علی میخذون این حمزہ ساکن مظہر است ماقبل او متحرک است غیر حمزہ این را با وفق حرکت ماقبل بدل کر دند یا خذو یؤخذو میخذون پڑھنا خواندن جائز است۔ مثال حمزہ ساکن مظہر ما قبل اس کا متحرک حمزے کا غیر ہو اور ایک کلمے میں ہوں، ایک کلمے میں آخذہ نہیں مسباب آخذہ کی آیا پچھندے بچ کو نہیں آیا اور سونے تو پڑھائے نا سارے وہ آمارا آیا ہے نا جی، تو جن مرضی بنا لو وہ آخذہ بھی آ جائے گا جی۔ آخذہ یا خوزو کی ایک قانون لگنا جن سارے بابا ہوتے تیار رکھا جائے ہن پڑھتے پہ اتھے آ جڑی شک کے یا خوزو مضارع معلوم یو خازو مضارع مجہول اعلیٰ مئخذن، سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ حمزہ ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ مضر ہے، ما قبل اس کا متحرک ہے، حمزے کا غیر ہے، اسی کلمے میں بھی ہے کیونکہ غیر ہو تو پھر مطلقاً ہے، تو اس حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے۔ لہذا جب یا خوزو سنانا ہے نا کیا تو اس کو دو طرح، جب یو خازو سنانا ہے تو اس کو واؤ نال بدلنا ہے، یو خازو نو یو خازو تے آلہ میں خازو نو ساریاں دا آلہ ایک کوئی ہونا ہے تو انہوں پڑھنا ترجمہ کرو نا، پھر انہوں نے گل پویے جلدی کرو۔ مثال حمزہ ساکن مظہر کے ماقبل اس کا متحرک حمزہ کا غیر ہو، ایک کلمے میں ہو، جیسے یأخذو یؤخذو میخذون، یہ حمزہ ساکن مظہر ہے ماقبل اس کا متحرک ہے غیر حمزہ کا غیر ہے، اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو یأخذو یؤخذو میخذون پڑھنا جائز ہے۔ ترجمہ کرو۔ مثال حمزہ ساکن مظہر کے ما قبل اس کا متحرک حمزہ کا غیر ایک کلمہ میں ہو، جیسے یأخذو یؤخذو میخذون، یہ حمزہ ساکن مظہر ہے ما قبل اس کا متحرک حمزہ کا غیر ہے، اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو یأخذو بدل کرتے ہیں تو یأخذو حد ہو گئے، یا خوزو تو یأخذو یؤخذو اور یو یا پہ سوا یو بننا ہے، حمزے نے واؤ نال بدلنا ہے ساکن نال، یؤخذو میخذون پڑھنا جائز۔ اینو کہ پکاؤ تو کو نہیں سمجھ آئی، یا خوزو نو یا خوزو الف تے واؤ تے یا بننی ہے ساکن، یا پیشوا یو ہوندا ہے یؤخذو نہیں، یا پیشوا یا پیشوا اچھی ذرا، یا پیشوا یو جی، یا خوزو یو خازو می خازن کمیں یاخذو یؤخذو میخذون پڑھنا پھر جائز ہے، یاخذو یؤخذو میخذون پڑھنا اور جائز، پڑھنا جائز نو چھڑ تے لفظ پڑھ، یاخذو یؤخذو پھر یو خازو یو یا پیشوا یو، میں سمجھا رہا ہوں کہ باپ سنا لگا تو میرے پھر سر کھانا ہے، جی یا پیشوا یو یؤخذو یا خوزو یاخذو یؤخذو می خازن، میخذون۔ ہن قانون تے دیکھو پہلا باپ جلدی کر، منٹ لا یہ جڑا ہن پڑھے نہیں آخذا یا خوزو، اے مضارع معلوم مجہول سنا، منٹ لا یا خوزو، یأخذو یأخذ اور قانون لا کے سنا، یأخذو یأخذان یأخذون تأخذو تأخذان یأخذین یا خوزین یأخذون یأخذن
اوے حمزے نو الف نال بدلا کے یا خذنا یا خذنا تاخذو خذو تاخذان تاخذون تاخذین تاخذان تاخذنا آخذو ناخذو. یہ جڑا آخذو اس وچ وجوبی اگوں آ جائے گا کیونکہ اتنے حمزہ ہے اکو کلمے وچ تے اے آ مانا والا قانون لگنا ہے اتنے وجوبی ہونا ہے. آخذو ناخذو مجہول پڑھ یو خاذو خذو یو خذان یو خذون تو خذو تو خذان یو خذنا تو خذو تو خذان تو خذون تو خذین تو خذان تو خذنا او خذو نو تو پڑھا یامرو یا مرو یا قانون لا اصلی حالت یامرو ہوندی ہے قانون لا کے یا مرو یا مران یا مرون تا مرو تا مران یا مرنا تا مرو تا مران تا مرینا تا مرونا تا مرینا تا مران تا مرنا آ مرو نا مرو مجہول یو مارو یو مران یو مرونا تو مارو تو مران یو مرنا تو مارو تو مران تو مرونا تو مرینا تو مران تو مرنا او مارو نو مارو. کمالن یا اگلا یا اذانو یا ایک معلوم پڑھے ایک مجہول پڑھے. یادانو یادانانی یادانون تادانو تادانانی یا زننا زننا وے یا زننا تے پھر یا زننا یا زننا تادانو تادانانی تادانون تادانین تادانانی تادننا آزانو نازانو. مجہول یو زانو یا پیشوا یو یو زانو یو زنانے یو زنونا تو زانو تو زنانے یو زننا تو زانو تو زنانے تو زنونا تو زنینا تو زنانے تو زننا او زانو نو زانو. چلو شابہ اگے جی. مثال مثال حمزہ ساکن مظہر کے ماقبل متحرک غیر اے میں ساریاں دا آلہ ہے جننے نے نا اے میں جڑے محموز الفا نے محموز الفا اے میں آلہ می خزن پڑھ دینا می خزن می خادن می خادانی مخا مخا مزربن مزربان مزارب خائدو مخا مآخذ مؤخذ. ہاں وہ اندے جمزہ آ گیا نا اصلی حالت ہے جی. اے میں جنہاں می خازن می خازتن می خازن سمجھی جے گل اس طرح جی. اے میں سارے دا جی وہ جڑا امرا یامرو اندے چ میں مارن کولو می مارن دوویں طرف پڑھنا ہے. اصلی حالت وچ بھی تے قانون لا کے بھی اگر ٹور شابہ مثال پڑھ مثال حمزہ ساکن مظہر کے ماقبل متحرک غیر اد حمزہ داد دو کلمہ بادشاہ چون و الی الہداتنا واللہ الی الہداتنا الی الہداتنا والذی تمنا ویقولو ذلی کدار اصل دار اصل الی الہداتنا ائتنا ائتنا والذی اؤتمنا ویقول او والذی اؤتمنا والذی اؤتمنا ویقولو قولو ائذلی 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 بودند حمزہ وصلی درج کلام ساکت درج کلام کلام ساکت شد پاس التقاء ساکنین شد میاں الف و حمزہ اے جڑا الال ہدا نہیں گا خدا او حمزہ اے تینا اگو آیا نہیں پہ عمر جی اے تینا تے او تو مینا تے اے ذن نہیں ہے گا ان سارے میں حمزہ کی ہے حمزہ وصلی ہے اے ڈگ پیا اے پہلا ویخ الال ہدا خدا دے آخر تے کی ہے الف تے او حمزہ فصلی ڈگ پیا تے اگو کی ہے حمزہ ساکن ہے کہ کوئی نہیں تے التقاء ساکنین آ گیا میان الف و حمزہ. او اگلا ویخ واللہ زی کی واللہ دی تے حمزہ فصلی ڈگ پیا اے تے پہلا ساکن کون ہے یا تے دوسرا حمزہ ہن پڑھ خا میان الف و حمزہ تو ہو گیا اگلا کی پڑھنا ہے یا و حمزہ ہاں و یا و حمزہ سمجھیا ایتھے انجو ہے جی اگے یا و حمزہ اول ساکن مدہ بود آرہ حذف کردن الالہداتنا الالہداتنا الہداتنا واللہ تمنا ویقول ایتھے التقاء ساکنن کونی ہویا ویقولو ذلی ویقول ذلی پھر لو حمزہ پڑھ پہلو ویقول ذلی شدند ای حمزہ ساکن ساکن مظہر است ماقبل متحرک است غیر حمزہ درد وم کلمہ و باعث تحریک و ہم موجود نیست
این حمزہ ساکن را بہر کو علت بر وفق حرکت ما قبل بدل کردن جائز است الالہداتینا والذی تومینا و یقولو ذلی خواندن جائز است. مثال حمزہ ساکن مظہر ما قبل اس کا متحرک حمزے کا غیر لیکن دوسرے کلمے میں ہو. چونکہ اندیاں دو مثالاں بنیاں نے، حمزے کا غیر ما قبل حمزے ساکن کا متحرک حمزے کا کہ حمزے کا ما قبل حمزے ساکن کا ما قبل متحرک ہے اور حمزے کا غیر ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں، خواہ اسی کلمے میں ہو خواہ دوسرے کلمے میں ہو. اسی کلمے میں وہ مثال آ گئی ہے. اب دوسرے کلمے کی مثال کس کی؟ دوسرے کلمے کی مثال تو وہ دیکھیں کہ الالہداتنا والذی تمنا ویقولو ذلی اصل میں ہے الالہدا علیدات اعتنا علیدات والذی علیدات اعتمنا علیدات ویقولو اے ذلی علیدہ علیدہ. اب یہاں حمزہ وصلی درج کلام میں ساکت ہو گیا، اعتنا اعتمنا اے ذن کا جو حمزہ وصلی ہے درج کلام میں ساکت ہو گیا. ہن پہلے وچ پس التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان الف اور حمزہ کے کو نہیں ہویا، ہو گیا. اگلے وچ یا اور حمزے کے درمیان ہو گیا کہ کوئی نہیں. ہو گیا. تو پہلا ساکن کیا ہے؟ مدہ کون؟ الف. تے دوجے وچ واو. واو حد ہو گئی. اے بلہ زی وچ واو ہے، حد ہو گئی یار. پہلا ساکن کون؟ الف مدہ. تو دوسری مثال وچ یا مدہ تے تیسری وچ واو مدہ. واو تیسرے وچ ہے کوئی واو مدہ کتے اوتے وا یقول ہوئے ساکن کتے ہوتے جی ہے کہ تنوں سمجھ آؤندی کسی گل دی جی. پہلی مثال وچ پہلا ساکن کون ہے؟ الف مدہ. تے دوسری مثال وچ پہلا ساکن کون ہے؟ یا مدہ. تے تیسری مثال وچ کون؟ شکر ہے. تو پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کیا. اب حذف کرنے کے بعد تینوں مثالیں یوں بن گئی ہیں. پہلی الالہداتنا دال مل گئی حمزے نال الالہداتنا. دوسری مثال وچ زال مل گئی حمزے نال والذیتمنا. تیسری مثال وچ لام مل گئی حمزے نال ویقولو ذلی. نظر آ رہی؟ اب شرطیں موجود ہیں. یہ حمزہ ساکن اور جڑا دوجا حمزہ ہے یہ حمزہ ایک کوئی ہے. یہ حمزہ ساکن مظہر ہے، ما قبل اس کا متحرک ہے، حمزے کا غیر ہے، دوسرے کلمے میں ہے، تحریک کا باعث بھی موجود نہیں ہے. اس حمزہ ساکن کو حرف علت کے ساتھ ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرنا جائز ہے. اب پہلی مثال میں ما قبل کون ہے حمزے کا؟ دا الف. الف. الف التقاء ساکنین نال ڈگ بھی چکا تھا جی الف. دال. میں پوچھ رہا ما قبل اندہ حرکت کی ہے فتح. الالہدا نہیں، دال زبر حمزہ دا. ما قبل دی حرکت کی ہے فتح. فتح. اس حمزے نے کن نال بدلنا ہے؟ الف نال. الالہداتنا. دوسری مثال میں حمزہ ساکن کے ما قبل کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ. والذیتمنا. یہ حمزہ یا سے بدل گیا والذیتمنا. تیسری مثال میں حمزے کے ما قبل کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ. تو حمزہ کس سے بدلا؟ واو سے. لام پیشوا لو بن گیا. پہلے سے لام پیش حمزہ لو. تو ہن لو. لام پیشوا لو ویقولو ذلی بن گیا. پڑھو. مثال ہم اصلی حالت بھی جائز ہے تے انج بدلانا بھی جائز ہے. مثال حمزہ ساکن مظہر جو کہ ما قبل اس کا متحرک حمزہ. یہ تسی قرات پڑھ دیو واللہ زی تو میں نہ کہ واللہ ذی تو میں نہ. یہ ساڈی قرات ہے حفص دی. دوسرے قاریاں دی قرات واللہ ذی تو میں نہ بھی ہے جی. ہو جیسے الالہدا تے نہ پڑھ دیا سی قرآن پاک وچ. تے دوسری قرات الالہدا تے نہ بھی ہے گی جی. اور الالہداتنا جب تک کو پتہ نہ ہوئے نہیں پڑھ سکتے ہو جی. والذی تومنا ویقولو ذلی جو کہ اصل میں الالہداتنا والذی تومنا ویقولو ذلی
تھے حمزہ وصل درد کلام ساکت ہو گیا پس التقاء ساکنین ہوا درمیان الف اور حمزہ کے اور یا اور حمزہ کے اول ساکن مدہ تھا اس کو حذف کیا الہداتینا واللزیتمنا ویقول ذلی ہو گئے. یہ حمزہ ساکن مظہر ہے ما قبل اس کا متحرک ہے حمزہ کا غیر ہے دوسرے کلمے میں اور باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے. یہ حمزہ اس حمزہ ساکن کو حرف علت کے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے. تو الہداتینا واللزیتمنا ویقول ذلی پڑھنا جائز ہے. مثال حمزہ ساکن مظہر کے ما قبل اس کا متحرک حمزہ کا غیر دوسرے کلمے میں ہو جیسے وَإِلَى وَالَّذِيتُمِنَا وَيَقُولُ ذَلِّ جو کہ اصل میں إِلَى ائتنا وَالَّذِيتُمِنَا وَيَقُولُ ذَلِّ تھے. حمزہ وصلی دارج کلام میں ساکت ہو گیا پس التقاء ساکنین ہو گیا الف اور حمزہ کے درمیان اور حمزہ اور یا کے درمیان. الف ساکن پہلا ساکن مدہ ہے اس کو حذف کرتے ہیں تو الہداتنا واللزیتمنا ویقول ذلی ہو گئے. یہ حمزہ ساکن مظہر ہے ما قبل اس کا متحرک ہے حمزہ کا غیر ہے اور دوسرے کلمے میں ہے اور باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے. اس حمزہ ساکن کو حرف علت کے ساتھ ما قبل کی حرکت کے موافق بدل کرنا جائز ہے. شاباش شاباش. تو الہداتنا واللزیتمنا ویقول ذلی پڑھنا جائز ہے. واضح کر کے نہیں پڑھنا الہدا پھر وہ چٹکا ختم ہو گیا حمزہ جو ختم جو ہو گیا جی الہداتنا واللزیتمنا پھر زی پڑھتا ہے بس زی زال زیریا زی ہوندا ہے نہیں زال زیریا زی ہوندا ہے جی چٹکا وچ کو واللزیتمنا او حمزے کو ڈرے کھڑا ہے تو جی ویقول لام پیشوا لو نہیں ہوندا لام پیشوا لو ویقول ذلی پڑھنا جائز ہے. جی جلدی کر بے گفتہ کہ حمزہ ساکن باشد اعتراض شد از متحرک چون سالہ ای حمزہ مدھر است ما قبل متحرک است کلمہ یک است لیکن در اینجا قانون جاری نمے کنے زرانچہ ما گفتہ حمزہ ساکن بود ای متحرک است. ہم نے کہا ہے کہ حمزہ ساکن ہو. اب اعتراضی مثالیں جنہ تے قانون جاری نہیں ہونا. ہم نے کہا ہے حمزہ ساکن ہو اعتراض ہوا متحرک سے جیسے سآلہ جیسے سآلہ ابن محمود العین آگے نہیں سآلہ یہ حمزہ مظہر ہے کہ کوئی نہیں ما قبل اس کا متحرک ہے کلمہ ایک ہے باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے. کون جملہ تیری کتاب ہے پڑھیا کہ نہیں ہے لیکن اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ حمزہ ساکن ہو یہ متحرک ہے لہذا سآلہ کو سالہ نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھنا وہ تلف نہ بدلانا ہے نا لہذا اس کو سالہ کیا سالہ چٹکا پہ نہ مارو حمزہ ختم جو کرنا ہے سالہ سین زبر الف سا پھر سالہ نہیں پڑھیں گے. ٹرو کہا کہ حمزہ ساکن ہو اعتراض ہوا متحرک سے جیسے سالہ پھر سالہ اے حمزہ پڑھنا ہے سالہ 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 یہ حمزہ مظہر ہے ما قبل اس کا متحرک ہے ایک کلمے میں ہے باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے لیکن اس جگہ میں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ حمزہ ساکن ہو یہ متحرک ہے. ہم نے کہا کہ حمزہ ساکن ہو اعتراض ہوا متحرک سے جیسے سآلہ یہ حمزہ مظہر ہے ما قبل اس کا متحرک ہے سآلہ تو شد بنا دیتے سآلہ بلا تھی سآلہ ما قبل اس کا متحرک ہے ایک کلمہ ہے باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے لیکن اس جگہ میں قانون جاری نہیں کریں گے قانون جاری نہیں کریں گے ہم کیونکہ ہم نے کہا کہ حمزہ ساکن ہو یہ متحرک ہے. با گفتہ مظہر باشد اعتراض شد اعتراض آمد از مدغم چون سآلہ یسائلو یہ حمزہ ساکن است ما قبل متحرک است
کلمہ یا کاست باعث تحریک ہم موجود نہیں سے لیکن درینجہ قانون جاری نہ میں پھر قانون قانون جاری نہ میں کنم زراچے زراعت ما گفتہ مظہر بواد این مدغم است. ہم نے کہا ہے کہ مظہر ہو تب قانون جو ساکن بھی ہو تو مظہر بھی ہو. ادغام اعتراض ہوا مدغم سے سا آلہ نہیں ہے گا اس نو باب تفیل تے چاڑ دیو سا آلہ یو سا ایلو میں اے جڑا مدغم ہوندا ہے ایک حرف ہوندا کہ دو پہلا ساکن ہوندا ہے کہ متحرک تے دوجا متحرک. اے جڑا سا آلہ ہے ان دے وچ پہلا حمزہ ہے کہ کوئی نہیں او کی شے ہے تے یو سا ایلو میں پہلا ساکن ہے. بس یہ گل ہے یہ حمزہ ساکن ہے کہ کوئی نہیں او پہلا ما قبل اس کا متحرک ہے کون سین کلمہ بھی ایک ہے باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے لیکن اس جگہ میں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ مظہر ہو یہ حمزہ مدغم ہے. ہم نے کہا ساکن ہو ہم نے کہا مظہر ہو اعتراض آیا مدغم سے جیسے سألا یسائلو یہ حمزہ ساکن ہے ما قبل اس کا متحرک ہے ایک کلمے میں ہے باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے لیکن اس جگہ میں قانون جاری نہیں کریں گے ہم کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ مظہر ہو یہ مدغم ہے. ہم نے کہا ہے کہ مظہر و اعتراض ہوا مدغم سے جیسے سألا یسائلو یہ حمزہ ساکن ہے ما قبل اس کا متحرک ہے ایک کلمے میں ہے باعث تحریک کا بھی موجود نہیں ہے لیکن اس جگہ میں قانون جاری نہیں کریں گے ہم کیونکہ ہم نے کہا کہ مظہر ہو یہ مدغم ہے. آگے سمجھے.